فلاح عالم نے لکھا ہے کہ فرعون نہ مرد تھا اور حضرت آسیہ کے قریب نہیں آ سکا. تو کیا یہ درست ہے؟ اس مسئلے میں چونکہ یہ تفسیر کے حوالے سے بیان کیا گیا تو اس میں میری تحقیق یہ ہے کہ بعض اوقات نامرد ہونے میں یہ ہوتا ہے کسی خاص عورت کی نسبت سے کوئی نامرد ہو یا کسی خاص عمر میں جا کر نامرد ہو. اس طرح ممکن ہے فرعون نامرد ہو، حضرت آسیہ کے قریب نہیں آ سکا. لیکن صحیح حدیث میں فرعون کی بیٹی کا ثبوت ہے، تو ممکن ہے آسیہ کے سوا اور کوئی اس کی بیوی ہو جس سے وہ بیٹی پیدا ہوئی ہو. یہ صحیح حدیث ہے، فرعون کی بیٹی موجود تھی. کس طرح حدیث ہے سنیں. فرعون کی بیٹی کی نوکرانی تھی ایک عورت جو اس کو کنگھا وغیرہ کرتی. وہ کنگھا کرنے بیٹھی تو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھا جو سر میں جو چیز چلا رہی تھی وہ ہاتھ سے چھوٹی زمین پر گری. اس نے کہا بسم اللہ، جس طرح مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے بسم اللہ کہہ کر چیز اٹھاتے ہیں، کوئی چیز گرے تو بسم اللہ کہا. تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی میرے باپ کا نام لیتی ہو. اس نے سوچا ہوگا شاید اللہ میرے باپ کو بھی کہتے ہیں، فرعون کو بھی معبود جو کہلاتا تھا نامراد. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے تیرے باپ کا بھی رب ہے، جس نے سب کو پیدا کیا. وہ ناراض ہو کر اٹھ گئی فرعون کی بیٹی، اپنے بابا کو شکایت کی. اس نے اس عورت کو بلایا، اس کے شوہر کو بلایا، اس کی بیٹی کو بلایا. تو ان تین لوگوں کو یا جتنے بھی تھے اس کے بچے، اس نے کہا کہ اس عقیدے سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا. انہوں نے کہا تو جو کرنا ہے کر، ہم نہیں چھوڑتے یہ عقیدہ. اس نے تانبے سے گائے کی ایک صورت بنی ہوئی تھی بہت بڑے سائز کی، اس کی سزا کا ایک طریقہ، اس میں جن کو قتل کرنا ہوتا نا اس کو ڈال کر منہ بند کر کے آگ میں ڈال دیتا سخت حرارت میں. ظاہر ہے جب وہ اوپر جو وہ لوہے کا تانبے کا کسی دھات کا بنا ہوا خول ہے جب وہ خوب گرم ہوتا آگ میں تو جو اس کے اندر انہیں جل کر ختم ہی ہونا ہے نا. یہ ایک اس کی سزا کا طریقہ تھا. تو اس طرح اس نے جب اس نے کہا کہ میں معافی نہیں دوں گا اب قتل ہی کروں گا اس طریقے سے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تو جو کرنا ہے کر. ہاں ایک ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کو نا جو ہماری سوا ہے، ہماری خاکستر، ہمارے ذرات ایک جگہ دفن کرنا، کہ وہ پوچھتے ہیں نا کہ آخری کوئی خواہش ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے خاکوں کو ایک جگہ دفن کر دینا الگ الگ. اس نے کہا یہ میں کر. وہ زبان کا کچھ نہ کچھ پاس ان کو ایک ہوتا تھا کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم زبان نے جو بات کہی زبان پوری کریں. تو خیر انہوں نے اس پر عمل کیا. اب پھر کیا ہوا؟ حدیث کیسے وارد ہوئی؟ حضور علیہ السلام معراج کی رات آسمانوں پر کہیں جا رہے تھے، اچانک تیز خوشبو آئی بڑی عمدہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کیا خوشبو ہے؟ بیچارے نہ سوال کرتے نبی پاک تو امت تک بات کیسے پہنچتی؟ گفتگو ہوئی تو نقل ہوئی نا. اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ نبی پاک کو پتہ نہیں، اس سے یہ ثابت ہوگا کہ نبی پاک اس کا نقل ہونا پسند کرتے تھے. گفتگو کی تاکہ بعد والوں کے لیے پھر حکایت بیان کر دی جائے. تو انہوں نے عرض کیا حضرت جبریل نے کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی مائی اور اس کے گھر والے ہیں، اس کی اولاد اور اس کی گھر والے. اب یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث کس جگہ موجود ہے؟ تو سنیں، مسند احمد بن حنبل میں 4 سندوں سے یہ حدیث موجود ہے. 4 سندوں سے یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے. مجموع الزوائد میں علامہ ہاشمی نے یہ کہا، جمع الجوامع میں امام سیوطی نے یہ کہا، الدر المنصور میں بھی اس کو صحیح سند کہا، مسند مستدرک امام حاکم میں یہ حدیث موجود ہے. اس کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا، حالانکہ امام ذہبی جلدی سے صحیح کہتے ہیں نہیں.
سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے. لیکن بہرحال یہ مجموعی طور پر تحقیق سے ثابت ہوا کہ فرعون مطلق نامرد نہیں تھا. ممکن ہے آسیہ کے لیے ہو، اس کی کوئی اور بیوی ہو جس سے بیٹی ہو. ویسے یہ ہے کہ اس کا انہوں وہ بات تفاسیر میں ہے، کسی مرفوع حدیث میں یا صحیح السند روایت میں ثابت نہیں.